کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ اداروں میں فیصلے حیرت انگیز حد تک جلدی ہو جاتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ان فیصلوں میں کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا، نہ ماہرین سے، نہ تجربہ کار لوگوں سے، اور نہ ادارے کے عملے سے۔ بس چند لوگ بیٹھتے ہیں اور ادارے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ چند لوگوں کی رائے پورے ادارے کی حکمت بن سکتی ہے؟ کسی بھی مضبوط ادارے کی بنیاد صرف اختیار نہیں ہوتی، بلکہ اصل بنیاد مشورہ ہوتا ہے۔ لیکن جب قیادت کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اسے سب کچھ خود ہی معلوم ہے، تو مشورے کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے، اور جب مشورہ ختم ہو جائے تو پھر فیصلے بھی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور جب ادارے میں عملے کو، لوگوں کو یہ احساس ہونے لگے کہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر وہ دل سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف حکم مانتے ہیں، ادارے کی بہتری کے لیے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ادارہ ظاہراً تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب قیادت اپنی سوچ پہ چلنے لگے تو وہ حقیقت سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کو صرف وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اس کے ارد گرد لوگ اس کو سنانا چاہتے ہیں، اور یہی ماحول غلط فیصلوں کو جنم دیتا ہے۔ اسلام میں قیادت کا اصل حسن مشورہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مومنوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہم معاملات میں اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ سے بڑا حکیم، آپ سے بڑا دانا، آپ سے بڑا عقل مند، آپ سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں تھا کائنات میں، لیکن مشورے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں، جو قیادت مشورہ کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ قیادت حقیقت دیکھنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اور جو ادارہ اجتماعی عقل کھو دے، وہ طاقت کھو دیتا ہے۔ اور اجتماعی عقل کا مطلب ہے مضبوط مشورہ۔ یاد رکھنا، ادارے حکمت سے مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ مشورے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ مضبوط مشورہ ہوگا، اتنا زیادہ ادارہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور بغیر مشورے کے چل رہے ہیں تو یہ کام چھوڑ دیں، ورنہ عنقریب آپ کا ادارہ بھی تباہ ہو جائے گا۔